ہمارے ساتھ ہیں اکرم خالد صاحب امریکہ سے۔ بات چل رہی ہے کہ پاکستان میں انتہا پسندی عروج پہ ہے، اور آج 6 ستمبر ہے، یوم دفاع کے اس تقریب کے موقع پر ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے جنرل باجوہ، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی قسم کی فرقہ بندی کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ اس کو اٹھا کے پھینک دیا گیا ہے۔ تو ہم پتہ کریں گے کہ انتہا پسندی یا کیوں پیدا ہو جاتی ہے معاشرے میں، کیونکہ آپ نے ملک دیکھے ہیں جی، اور پاکستان میں کیوں ہے؟ نہیں، ساری دنیا میں جہاں بھی انتہا پسندی ہے، یہ جو ابھی امریکہ میں بھی ٹرمپ نے ایک وائٹ سپرمیسی کی باتیں کی اور انتہا پسندی پیدا کی، یہ امریکن لوگوں کو تو سمجھ آ گئی ہوئی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کافی اس کے خلاف ہے ہمارا جو مین سٹریم میڈیا بھی۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں میڈیا جسٹس نہیں کر رہا، حالانکہ میڈیا جو ہے وہ نارمل طریقے سے ہینڈل کر رہا ہے یہاں کی انتہا پسندی کو، اور اس کے خلاف ہے پہلے دن سے ہی۔ تو مطلب انتہا پسندی کسی بھی معاشرے کے لیے بہرحال بری چیز ہے، یہ تو ثابت ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی جب آپ ذکر دیکھیں تو اس میں بڑا کلیئرلی یہ ذکر ہے کہ جنت میں جب جانے کا ذکر ہے یا اچھے انعامات ملنے کا ذکر کرتا ہے اعلامیہ، تو اس میں یہ نہیں کہتا کہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، وہاں پہ عیسائیوں کا بھی ذکر ہے، یہودیوں کا بھی ذکر ہے، صحابی جو تھے، جو غیر مذہبی لوگ تھے، ان کا بھی ذکر ہے کہ جو بھی ان میں سے اعمال اچھے کریں گے اللہ تعالیٰ ان پہ فضل کرے گا، ان کو اچھا اپنی بلیسنگ کرے گا، اور وہ جنت کے بھی حقدار ہیں۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جی صرف مسلمان یا جو اچھے لوگ کام کرنے، ہم جو ہیں اللہ کا نام لینے والے، نمازیں پڑھنے والے جنت میں جائیں گے، اس کا کہیں بھی کوئی ذکر نہیں ہے کسی مذہب میں بھی، نہ اسلام میں، نہ قرآن میں، نہ کہیں اور۔ لیکن بہرحال ہمارے وہاں پہ انتہا پسندی کی وجہ سے یہ کانسیپٹ آ گیا ہوا ہے جو بہت غلط ہے، اور اصل میں انتہا پسندی ہمیشہ ہر معاشرے کے لیے بری ہے۔ اگر آپ دیکھیں، نوٹ کریں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بادشاہتیں تھیں، جو سلطنتیں تھیں جن کا بڑا عروج تھا۔ اس میں سے ایک کیسر تھا، ایک کسریٰ تھا۔ کسریٰ جو تھا وہ ایران کا بادشاہ تھا، کیسر جو تھا وہ روم کا بادشاہ تھا۔ لیکن ان دونوں میں اگر آپ دیکھو تو انتہا پسندی جو تھی وہ کسریٰ میں تھی، ایران کے بادشاہ میں، اس زمانے میں۔ وہ اپنے آپ کو مطلب بہت اس طرح سمجھتا، تکبر سے بات کرتا تھا بادشاہ۔ اس نے حتیٰ کہ اتنا تکبر تھا کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک خطوط لکھے ان بادشاہوں کو، تو اس میں کیسر اور کسریٰ کو بھی خطوط لکھے، تو کسریٰ نے، بادشاہ جو ایران کا بادشاہ، اس نے یمن اس کے نیچے آتا تھا، یمن کے گورنر کو کہا کہ جا کے اس بندے کو گرفتار کر کے لاؤ، اس نبی کو جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے ایران میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں یہ کون سا شخص ہے، میں پھر اس کا فیصلہ یہاں جب لے آؤ گے تو کروں گا۔ تو وہ جب یمن کا گورنر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں گیا تو کیا واقعہ ہے انہوں نے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مجھے کہا تو مجھے ایک رات دے دیں، میں کل آپ بتاؤں گا کہ آپ کے ساتھ میں نے جانا کہ نہیں جانا۔ گورنر نے کہا اگر نہیں تم چلو گے تو دوسرا جو شاہ ایران ہے، ایران کا جو بادشاہ ہے، وہ تو اینٹ سینٹ پہ جا جائے گا مدینہ کی، اور بڑی تباہی ہوگی۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رات کو بتایا کہ اس کو بتا دو کہ میرے خدا نے تمہارے خدا کو مار دیا ہے رات کو، راتوں رات۔ اور اس رات اس کے بیٹے نے ہی اس بادشاہ کو مار دیا تھا، کیونکہ وہ جس طرح کا کام کر رہا تھا وہ انتہا پسندی کا کام تھا۔ وہ نہ صرف یہ کہ وہ اس طرح کے ظلم کر رہا تھا، اور بھی اپنی رایا کے ساتھ، لہذا اس کی فیور میں کوئی نہیں تھا، اس کے بیٹے نے ٹیک اوور کر لیا۔ تو اس طرح رسول اللہ علیہ وسلم کو مطلب اللہ تعالیٰ نے بچایا بھی اس ظالم بادشاہ سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ انتہا پسندی جو ہے ہمیشہ اس سے سلطنتیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور یا قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، یا ڈیموکریٹک سسٹم ہے وہ بھی تباہ ہو سکتا ہے۔ تو اس طرف نہیں جانا چاہیے ہمیں۔ تو اللہ کرے کہ جو اب افغانستان میں ہو رہا ہے وہ انتہا پسندی والی حکومت نہ ہو، وہ نارمل ہو۔ دعا کریں اس سلسلے میں بہت۔ جی، تو پاکستان میں جو انتہا پسندی ہے، فرقہ بازی ہے، اس کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ کون سی حکومت آئے گی، کون سے لوگ آئیں گے، کون سے علماء آئیں گے کہ اس انتہا پسندی کو ختم کیا جائے؟ اس کا میرے علم میں تو جواب نہیں ہے، لیکن یہی ہے کہ وہاں پہ جب جسٹس بحال ہو جائے اور جو غیر انسانی قوانین ہیں وہ ختم کر دیے جائیں، اور ہر چیز میرٹ پہ ہو، تو انتہا پسندی آہستہ آہستہ خود ہی ختم ہو جائے گی۔
کیونکہ کسی زمانے میں جو مطلب یہ جو سینٹرل امریکہ اور ساؤتھ امریکن کنٹری ہیں، یہاں پہ کرسچینٹی کا بڑا روب تھا، بڑا کنٹرول تھا. آخر انہوں نے کرسچینٹی سے جان چھڑائی، اور اس چھڑانے کے بعد انہوں نے جب وہ آزاد ہوئے، انہوں نے کہا جی مذہب جو جس کا ہے اس کا حکومت کے ساتھ، اسٹیٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے بعد یہ کنٹری تھوڑے سے ابھرے ہیں، اوپر آئے ہیں، نیچے ترقی کی ہے انہوں نے. اور اسی طرح یورپ کے بھی جو ممالک ہیں ان کا اگر آپ جائزہ لیں تو انہوں نے جن ملکوں نے اسٹیٹ کو ریلیجن کو سیپریٹ کیا ہے ترقی کی ہے. جب تک وہ مکس رہے ہیں ترقی نہیں ہوئی ان ملکوں میں. تو اس لیے ہمیں بھی وہی کرنا چاہیے پاکستان میں، اسٹیٹ کو علیحدہ، اسٹیٹ کے معاملات جو ہیں اس کو علیحدہ کریں. مذہبی معاملات تو یہ انسان کا تعلق اللہ میاں کے ساتھ ہے، نہ کہ اسٹیٹ کے ساتھ تعلق ہے فیتھ کا، اور نہ ہی ملا کے ساتھ یا کسی مولوی کے ساتھ یا عالم دین کے ساتھ ہونا چاہیے. اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. چھوٹا سا وقفہ پھر لیتے ہیں، انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں وقفے کے بعد. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر. اس وقفے میں ہم آپ سے پتہ کریں گے اس پارٹ میں کہ کون سی ایسی چیز آپ نے دنیا میں دیکھی ہے، معاشرے میں دیکھی ہے، ویسٹ بھی پھر آپ نے ایسٹ بھی دیکھا ہے، عرب کنٹری بھی دیکھی ہے، دنیا کے کونے تک آپ گئے کہ ملک کس طرح ترقی کرتے ہیں، عوام کس طرح خوشحالی ان کو میں آتی ہے، اور کس طرح وہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، اور کس طرح بے روزگاری ختم ہوتی ہے. یہ 3 4 5 میں نے اکٹھے سوال کر دیے. جی آپ بتا دیجیے گا. میرے خیال میں جس قوم میں سب سے زیادہ پڑھائی، ایجوکیشن، تعلیم کو رواج دیا گیا ہے، اس معاشرے نے، اس قوم نے دنیا میں ہمیشہ ترقی کی ہے. اگر آپ پچھلے 30 ایئر یا 40 ایئر کا ٹائم پیریڈ دیکھیں، اس ٹائم پہ چائنا اور انڈیا نے ایجوکیشن میں کمال حاصل کیا ہے، اور یہ دونوں اس وقت ترقی کی راہ پہ اوپر ہے دنیا میں. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو امریکہ جو سپر پاور بنا ہے وہ کس بیس پہ بنا تھا؟ کہ اس نے ساری دنیا کے ذہین ترین لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا امریکہ میں. امریکہ میں یعنی آپ کو اتنی زیادہ یونیورسٹی ملتی ہیں، حالانکہ آبادی تو صرف 300 ملین یا 350 ملین ہے، اس کے درمیان میں کہیں، لیکن یونیورسٹیز اتنی زیادہ ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. یہاں پہ ہر اسٹیٹ میں آپ کو 20 25 بلکہ اس سے بھی زیادہ یونیورسٹیاں ملتی ہیں، اور ہر یونیورسٹی میں باہر سے لوگ بھی پڑھنے آتے ہیں اور اپنے بھی پڑھتے ہیں. اور ان کا ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کا جو سسٹم ہے وہ اتنا اچھا ہے کہ کوئی اگر کسی بندے نے کوئی اگر ریسرچ کر کے کوئی دوائی بنائی ہے، کوئی میڈیسن بنائی ہے، یا کوئی فارمولا بنایا ہے، یا کوئی انجینئرنگ کی کوئی نئی ڈسکوری ہوئی ہے، اس کو یہ لوگ چھپاتے نہیں ہیں. اس کو باقاعدہ میگزین کے اندر، کتابوں میں پبلش کرتے ہیں. اب امریکہ نے جو دنیا کو سب کچھ دیا ہے پچھلے 100 سال میں، اگر آپ اس کا جائزہ لیں، یا پچھلے 150 سال میں، تو اس میں ایئر کنڈیشن سے لے کے فریج، ریفریجریٹر، فریزر سے لے کر ایروپلین، ٹرین سسٹم، آٹو موبائل انڈسٹری، یہ ساری امریکہ سے شروع ہوئی ہے. اس کے بعد بجلی کہاں سے پہلے بننی شروع ہوئی، بلب کہاں سے بنا کہ روشنی شروع ہوئی، اس کے بعد بجلی کی دوسری چیزیں بھی بننی شروع ہوئیں، واشر، ڈرائر، اور جتنی لگژری ہے، ہوائی جہاز بننے شروع ہو گئے، شپ جو ہے وہ تیز چلنے شروع ہو گئے، ان میں ڈیزل انجن دوسرے آ گئے، جیٹ بننے شروع ہو گئے اس کے بعد ہوائی جہازوں میں. یہ سارا امریکہ کی ڈسکوریز ہیں، اور امریکہ نے ان کو ساری دنیا میں شیئر کیا ہے. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں یہ لوگ اپنے پاس رکھتے ہیں ایز اے ڈیولپمنٹ اور پروگرس کے لیے، یا ان کے رائٹس رکھتے ہیں. ابھی جو ریسنٹلی پچھلے 15 20 سال میں انٹرنیٹ جو اور ٹیلی کمیونیکیشن جو ہے، واٹس ایپ اور سوشل میڈیا، جو سارا جو یوٹیوب ہے، یہ سارا امریکہ سے جاتا ہے، امریکہ نے ڈسکور کیا ہے، امریکہ کے لوگوں نے. لیکن ان کے اگر آپ اونر دیکھیں، بنانے والے جو ہیں ان چیزوں کو، وہ سارے انڈیا، پاکستان، چائنا اور سارے دوسرے کنٹری سے لوگ آئے ہوئے ہیں. کوئی مصر سے آیا ہوا ہے. یہ اسٹیو جاب جو تھا، اس کی والدہ مصر کی تھی، نہیں، اس کا والد جو مصر کا تھا، ساری. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے مکس لوگ ہیں یہاں پہ، جو آ کے اتنی ترقیات کر رہے ہیں امریکہ میں، کیونکہ یہاں کا ماحول اچھا ہے. ابھی یہ پچھلے 5 6 سال کا اگر ٹائم پیریڈ دیکھیں، جس میں یہ جو ٹیسلا ہے کمپنی، جو اس وقت دنیا کی نمبر 1 الیکٹرک کار بنانے میں ان کا نام ہے، پھر اس کے ساتھ انہوں نے اسپیس ایکس کو پروموٹ کیا ہے کہ پرائیویٹ جو اسپیس میں فلائٹ جاتی ہیں ہماری انٹرنیشنل اسپیس سینٹر میں، اس تک جو خوراک یا بھی لے کے جاتے ہیں ایسٹرونٹ کو،
وہ اسپیس ایکس نے نیا ایک سسٹم بنایا کیونکہ جو پرانا سسٹم تھا وہ خطرناک ہو گیا تھا، اس کی ٹیکنالوجی پرانی تھی، اس کو انہوں نے ناسا نے بند کر دیا. تو یہ جو ان کا اونر ہے اسپیس ایکس کا جو مالک ہے وہ کہاں سے آیا؟ ساؤتھ افریقہ سے. وہ امریکن نہیں ہے، لیکن اس نے دیکھا کہ میرا ٹیلنٹ جو ہے اس کو اگر میں پھیلا سکتا ہوں یا یوز کر سکتا ہوں، امریکہ میں حالات اچھے ہیں اس کے لیے، یہاں کی یونیورسٹیز اچھی ہیں، اس لیے وہ یہاں آ گیا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی ملک میں کسی بھی سوسائٹی میں ترقی کرنی ہے تو ایجوکیشن کو پروموٹ کریں. اس کے ساتھ ساتھ اگر باہر کے لوگ آ کے آپ کے ملک میں آنا شروع ہو جائیں ایجوکیشن پرپز کے لیے تو انشاءاللہ آپ کا ایجوکیشن سسٹم نہ صرف پروموٹ ہوگا، آپ کے پاس ذہین لوگ بھی آئیں گے. مجھے یاد ہے پاکستان میں 74 سے پہلے پاکستان کی یونیورسٹیوں میں فلسطینی، سعودی عرب سے، مڈل ایسٹ سے بہت سے اسٹوڈنٹ پڑھنے آتے تھے. جب میں یو ای ٹی میں پڑھتا تھا 1976 میں داخلہ لیا تھا، میری اپنی کلاس میں یہ فلسطین اور عرب سے، مصر سے بھی کچھ اسٹوڈنٹ تھے جو پڑھنے آئے ہوئے تھے، اور اسی طرح میڈیکل کالج میں بھی لوگ پڑھنے آتے تھے وہاں سے. لیکن اب پتہ نہیں پاکستان میں یہ رواج رہا کہ نہیں رہا، کیونکہ جب سے یہ ایکسٹریمزم شروع ہوا ہے وہاں پہ ایجوکیشن اسٹینڈرڈ بھی ختم ہو گیا ہے، لوگ اپنی پڑھنے آتے ہیں میرے خیال میں. اگر آتے ہیں تو شاید تھوڑے بہت ہوں، مجھے نہیں علم اس کا. لیکن جب میں امریکہ آ کے دیکھا، باقی دنیا سے میں نے کمپیئر کیا، تو اگر پاکستان میں ایک کلاس میں اگر یہ سمجھ لیں کہ 1% یا 2% فارن اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، امریکہ میں آپ یہ حیران ہوں گے کہ 7-8% تک فارن اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ہر فیلڈ میں، ہر انڈسٹری میں، میڈیسن میں. بلکہ یہاں کی جو امریکہ کی جو میڈیکل فیلڈ ہے، ڈاکٹرز جو ہے یہاں کے، آپ حیران ہو گئے کہ ڈاکٹر جو آپ کو لائسنس ڈاکٹر ملتے ہیں اس میں تقریباً 30% جو ہیں پاکستانی ڈاکٹرز ہیں. یعنی پاکستان نے اپنے انٹیلیجنٹ لوگوں کو وہاں سے نکالا اور امریکہ نے سنبھال لیا، اور تقریباً 20 اور 25% کے درمیان انڈین ڈاکٹرز ہیں. یعنی آپ یہاں پہ کہیں کسی جگہ پہ امریکہ میں چلے جو آپ کو کوئی انڈین نظر آئے گا یا پاکستانی ڈاکٹر نظر آئے گا. اسی طرح یونیورسٹیز میں آپ کو پی ایچ ڈی کیے ہوئے لوگ پاکستانی نظر آتے ہیں، انڈین نظر آتے ہیں، چائنیز نظر آتے ہیں. یہ گوگل کا سی ای او کون ہے؟ انڈین. آئی بی ایم کا سی ای او کون ہے؟ انڈین. سارے یہ بڑے بڑے جو سی ای او آج کل بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں ان کو وہ انڈیا سے لے کے آ رہے ہیں. ان کو سی ای او بھی بڑی بڑی پوسٹ بھی دے دیتے ہیں کیونکہ دے آر ہارڈ ورکنگ، دے نو واٹ ٹو ڈو اینڈ دے آر ویل ایجوکیٹڈ، اور وہ بڑی کامیابی سے کمپنیاں چلا بھی رہے ہیں. اور کسی کو یہاں پہ یہ بھی ڈر نہیں ہے کہ وہ جو انڈیا کی گورنمنٹ کو فیور دیں گے کیونکہ وہ انڈین ہے. نہیں، ان کا رول سسٹم ایسا بنا ہوا ہے یہاں کے یہ کمپنیوں کا کہ وہ ہر بندے کو واچ کرتے ہیں، وہ اپنی حدود سے باہر نہیں نکل سکتا. اگر نکلے گا تو پکڑا جائے گا. تو ایسا کوئی کمر نہیں. اگر چائنیز کچھ لوگ ایسے ہوئے ہیں یہاں پہ امریکہ میں جنہوں نے اپنی حدود سے باہر نکل کے چائنا کی گورنمنٹ کو کچھ راز دینے کی کوشش کی ہے، انہوں نے پکڑ لیا ان کو. لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ساؤتھ افریقہ سے لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ، بڑی اچھی اچھی پوسٹ پہ کام کرتے ہیں. ایجپٹ کے بہت انٹیلیجنٹ لوگ یہاں کام کرتے ہیں. سعودی عرب کے لوگ ہیں، پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، چائنا سے ہیں. تقریباً کنٹری کوئی نام لیں، ہر کنٹری کا آپ کو کوئی نہ کوئی بندہ اس ملک میں ملتا ہے اللہ کے فضل سے امریکہ میں. تو یہ ہم نے جو امریکہ نے باقی کنٹریز جب میں نے کمپیئر کیے، میں نے دیکھا کہ وہاں پہ تو مکس کلچر ہے ہی نہیں جس طرح کہ امریکہ میں ہے. وائی دے ڈونٹ ہیو، یہ بھی ایک ریزن ہے. ان کا نام مکس کلچر ہونے کی وجہ سے وہ پراگرس نہیں کر پا رہے. ان کے اندر ہر بندے کے اندر اپنا ہی ہے کہ میچ اپنی قوم. یہ مثلاً اگر آپ چلے جائیں فار ایگزامپل اسپین میں، تو اسپین پیپل سمجھتے ہیں اسپینش ہی ہیں اسپین کے اصل مالک. دوسرا کوئی آ جائے تو اس کو وہ ایک بڑا ڈسکرمنیشن سا کرتے ہیں. گو کہ ان کا اب لا ریسنٹلی پچھلے کوئی 35-40 ایئر سے انہوں نے اوپن کیا ہے، اسٹوڈنٹ بھی جا رہے ہیں باہر سے. لیکن شروع میں اگر دیکھا جائے تو امریکہ تو پچھلے 100 سال سے باہر کے لوگوں کو لا کے یہاں بسا رہا ہے. تو یہ ساری جو باتیں ہیں یہ ہماری سوسائٹی کا ترقی کرنے کے لیے پیدا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ایجوکیشن چلائیں اور ہر ایک کو موقع دیں، دنیا کا کوئی بھی کنٹری کا ملک کوئی باشندہ آنا چاہتا ہے اس کو کہیں آ کے پڑھو ہماری یونیورسٹی میں، اس کو موقع دیں. تو میرے خیال میں یہاں سے ہمارے پاس جب برین آئے گا تو ہم خود بخود ترقی کرنا شروع ہو جائیں گے. ڈاکٹر سلام نے اپنی لائف میں ایک بات کی تھی کہ پاکستان کے لیے کہ جب تک آپ سائنس میں ترقی نہیں کرتے ملک ترقی نہیں کرے گا. ڈاکٹر سلام کی بات آج بھی
ان کی ڈاکومنٹری میں بھی ہے، لوگ ان کا ریفرنس بھی دیتے ہیں، وہی بات ٹھیک ہے، اس پہ عمل ہونے کی ضرورت ہے، اور پاکستان کو خاص طور پہ اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور جو کنٹری اس پہ عمل کر رہے ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں۔ زبردست، ہم اسی بات جو ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کی ہے اپنا پروگرام ختم کریں گے کہ تعلیم کو فروغ دیں گے اور ٹیلنٹ کو آگے لائیں گے تو ملک بھی، قوم بھی اور عوام بھی ترقی کرے گی، کیونکہ بڑی پیاری باتیں ہو رہی ہیں، اور اگلی پروگرام میں ہم آپ سے پتہ کریں گے کہ میں خصوصی طور پر میں جی بتائیے۔ ایک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ ابھی ریسنٹلی چند سال پہلے ہی پاکستان میں میاں عاطف جو ہمارے احمدی ہیں، وہ نئے احمدی ہیں، ان کا مطلب عمران خان نے ان کو ایک مشیر بنا عہدہ دیا، کوئی چھوٹا سا عہدہ تھا، بڑا نہیں تھا، لیکن کیسے وہاں ملا نے شور ڈالا، مطلب اتنی جاہلیت ہے کہ ایک انٹیلیجنٹ بندہ دوسرے ملک سے آ کے پاکستانی خدمت کرنے کے لیے تیار ہے، اور ملا کہہ رہا ہے نہیں یہ قادیانی ہے، یہ احمدی ہے، یہ نہیں آ سکتا۔ تو یہ ایک ایسی جہالت ہے جس کو عام بندے سے ہم جب بات کرتے ہیں دنیا کے کسی بھی ملک میں، ایون چائنا میں جا کے یہ بات کر لو، یا امریکہ میں کر لو، یورپ میں کر لو، یا سینٹرل امریکہ، ساؤتھ امریکہ میں، یا ایون مڈل ایسٹ میں بھی، وہ کہیں گے اچھا پاکستانی اس طرح کے ہیں، وہاں اس طرح کا اسلام ہے، وہ حیران ہو جاتے ہیں۔ تو اس اسلام کو جس کو وہ پیش کر رہے ہیں، جس کی بنا پر وہ یہ حرکتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ایک ٹیلنٹ کو وہ دھتکارتے ہیں، کہتے ہیں اس کو نہیں لے کے آنا، یہ ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی صورت حال ہے، جس کو دیکھ کے اس قدر دکھ ہوتا ہے پاکستان کے اس کلچر کو جس کو یہاں تک پروموٹ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ کرے کہ یہ کلچر بہت جلدی ختم ہو اور پاکستان ترقی کی راہ پہ چلے، لیکن یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، اس طرح کی بے شمار مثالیں اور بھی موجود ہیں پاکستان کے لیے۔ انشاءاللہ آپ سے نا اگلے پروگراموں میں لیں گے کہ اگر ترقی کرنی ہے معاشرے نے، قوم نے، گھروں نے، کیونکہ اس میں ساری فیملی بھی آ جاتی ہیں، تو پھر ہم آپ سے پتہ کریں گے کہ ایجوکیشن کے کیا کیا ذرائع ہیں سیکھنے کے، کس طرح گھر سے بالکل سیکھتے ہیں۔ بالکل بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس تعلیم حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں، تو انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں آپ سے یہ پتہ کریں گے۔ بالکل ناظرین، آج کل تو ایجوکیشن جو ہے اتنا آسان ہو گیا ہے کہ پہلے زمانے میں کوئی ریسرچ کرنی تھی، میگزین پڑھتے تھے، کتابیں ڈھونڈتے تھے، یہ کرتے تھے، اب تو یوٹیوب گوگل کرو 2 منٹ میں سامنے چیز آ جاتی ہے، تو مطلب اتنی انشاءاللہ آسانی۔ ہم آپ سے ہاں اگلے پروگرام میں اس بارے میں پتہ کریں گے۔ انشاءاللہ جی۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے بہت ہی پیارے اکرم خالد صاحب امریکہ سے، جو بہت ہی پیاری باتیں بتا رہے ہیں، کیونکہ پروگرام لمبا ہو گیا، آپ دیکھیے گا، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ آپ کا بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، جزاک اللہ، شکریہ مجھے میرے سے بات کرنے کا، مجھے لانے کا، بہت بہت شکریہ۔